بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی المصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمودہ 10 اگست سن 1917۔ قسط اول۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب زمیندار دانہ زمین میں ڈال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر دیتا ہے۔ تو جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، کیسے ممکن ہے کہ اس کا خرچ کیا ہوا ضائع جائے؟ سن 1917 کے اس خطبے میں حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کو انفاق فی سبیل اللہ کی طرف توجہ دلائی ہے اور مختلف مثالوں سے اس مضمون کو بیان فرمایا۔ قارئین کے استفادے کے لیے یہ خطبہ جمعہ شائع کیا جا رہا ہے۔ ادارہ: حضور نے تشہد و تعاوذ اور سورہ فاتحہ کے بعد مندرجہ ذیل آیت کی تلاوت کی۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ سورہ بقرہ آیت 262۔ بعد ازاں فرمایا، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت قدیم سے چلی آتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ترقی مدارج کے لیے زیادہ سے زیادہ سامان پیدا کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بات کا محتاج نہیں، وہ غنی ہے، ہاں لوگ اس کے محتاج ہیں۔ بس وہ بندوں کو اگر کوئی کام کرنے کا موقع دیتا ہے تو اس لیے نہیں کہ اس کو ضرورت ہے، بلکہ وہ ان پر رحم کرنا چاہتا ہے۔ اس سنت کے ماتحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی آتے رہے ہیں، اور وہ دو قسم کے تھے۔ اول، وہ جو ایک ستون کے طور پر ہوتے تھے کہ عمارت کے قیام اور سہارے کے لیے ان کو نیچے کھڑا کر دیا جاتا تھا، مثلا حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام وغیرہ۔ ان کے سپرد صرف جماعت کو سنبھالنے کا کام ہوتا تھا، لیکن جو دوسری قسم کے انبیاء ہوتے ہیں ان کو نئے سرے سے جماعت قائم کرنی پڑتی تھی، مثلا حضرت مسیح ناصری علیہ السلام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ ان کی ابتدا ایسی ہوتی ہے کہ دنیا ان کو دیکھ کر خیال نہیں کر سکتی کہ یہ لوگ بھی دنیا کے لیے کچھ مفید ثابت ہوں گے، مگر خدا ان کے ذریعے دنیا کی حالت کو درست کر دیتا ہے اور ان انبیاء کو کمزوری کی حالت سے بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس وقت دنیا معلوم کرتی ہے کہ خدا ہے، جس کے آگے کوئی کام انہونا نہیں۔ ثواب کا اعلیٰ موقع۔ ایسے انبیاء کے وقت ان کی امتوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ جس طرح بھی ہو سکے دین کی خدمت کریں۔ چونکہ وہ وقت تعمیر قوم کا وقت ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کو مقابلے کا موقع دیا جاتا ہے، اور وہی ثواب کا وقت ہوتا ہے۔ کیونکہ ابتدا میں جبکہ انبیاء کمزور نظر آتے ہیں، جو لوگ ان کو قبول کرتے ہیں وہ سب انعام کے وارث ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگوں کو ایمان کی طرف بلاتے ہیں اور ایمان کے ساتھ ان کو روحانی طاقت و قوت ملتی ہے۔ یہ محض خدا کا فضل ہے اور انسان کا اس میں نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان خدا کی راہ میں خرچ کر کے ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس کو اور زیادہ ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی مثال۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے اپنے وطن کو چھوڑا، ان کو ان کے وطن سے بہتر وطن ملا۔ مکان چھوڑے، ان سے بہتر مکان ملے۔ بہن بھائی چھوڑے، ان کو بہتر بہن بھائی ملے۔ اور انہوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، انہیں کروڑوں ماں باپ سے بہتر محبت کرنے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے۔ تو خدا کی راہ میں چھوڑنے والا ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس کو بہت بڑھ چڑھ کر واپس ملتا ہے۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ خدا کے رستے میں جس طرح اور چیزیں خرچ کی جاتی ہیں، اسی طرح مال خرچ کرنے کے بھی موقع پیش آتے ہیں، لیکن کسی کو مال پیارا ہوتا ہے، کسی کو جان عزیز ہوتی ہے، کسی کو عزت و آبرو کا پاس و لحاظ ہوتا ہے۔ اس لیے مومن کی ہر طرح آزمائش ہوتی ہے۔
اور جس طرح کا انسان ہو اس کی اسی طرح کی آزمائش ہوتی ہے۔ اگر کسی کو مال پیارا ہو تو وہ مال خرچ کرے، اگر کسی کو جان عزیز ہو تو وہ جان کو قربان کرے، تاکہ معلوم ہو کہ اس کا ایمان اس قدر مضبوط ہے کہ خدا کی راہ میں پیاری سے پیاری چیز خرچ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ خدا کی راہ میں دیا ہوا کس قدر بڑھتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، مثل الذین ینفقون، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی دانہ کھیت میں ڈالا جائے اور وہ دانہ 7 بالیں نکلے اور ہر بال میں 100 دانہ ہو، گویا ایک دانے سے 700 گنا پیدا ہوا۔ یہ ایک مثال ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھا کر دیتا ہے اور اس سے بھی زیادہ بڑھاتا ہے۔ خدا کی طرف سے دینے میں بخل تو تب ہو جب کہ خدا تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی ہو۔ واللہ واسع، اللہ بڑی وسعت، بڑی فراخی والا ہے، اور پھر اللہ علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ شخص کس قدر انعام کا مستحق ہے۔ اگر کوئی کروڑوں گنے کا بھی مستحق ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے خرچ کیے ہوئے کو اس کے لیے بڑھا دے گا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب زمیندار دانہ زمین میں ڈال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر دیتا ہے۔ تو جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، کیسے ممکن ہے کہ اس کا خرچ کیا ہوا ضائع جائے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے کا تو کم از کم 700 ملتا ہے، اور اس سے زیادہ کی کچھ حد بندی ہی نہیں۔ اگر انتہائی حد مقرر کر دی جاتی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی محدود ماننا پڑتا، جو خدا تعالیٰ میں ایک نقص ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ تم خدا کی راہ میں ایک دانہ خرچ کرو گے تو کم از کم 700 دانہ ملے گا، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ جتنا بھی مل جائے تو خوب یاد رکھو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ضائع کرنا نہیں بلکہ بڑھانا ہے۔ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنے مال کو وہاں جمع کرو جہاں کوئی چور چرا نہیں سکتا، اور غلے کو وہاں رکھو جہاں کوئی کیڑا کھا نہیں سکتا۔ متی باب 20 آیت 2۔ یہ حضرت مسیح نے اپنے رنگ میں اچھی بات کہی ہے، مگر قرآن کریم ان سے بڑھ کر کہتا ہے۔ انہوں نے صرف یہ فرمایا ہے کہ اگر تم خدا کے خزانے میں جمع کرو گے تو کوئی چرا نہیں سکے گا، لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر تم خدا کے خزانے میں جمع کرو گے تو یہی نہیں کہ کوئی اس کو چرائے گا نہیں، بلکہ تمہیں کم از کم 700 گنا ہو کر ملے گا، اور اس سے زیادہ کی کوئی حد بندی نہیں۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہاں غلے کو کوئی کیڑا نہیں کھا سکتا، مگر قرآن کریم کہتا ہے کہ صرف کیڑے سے ہی محفوظ نہیں رہتا بلکہ 1 سے 700 گنا بڑھ بھی جاتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا زمانہ ایسی قربانی کا نہیں کہ جنگ کریں اور جان دیں۔ ہاں، اس طرح جانی قربانی بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی محض اپنا وقت خرچ کرے، محنت اٹھائے، یا جس طرح ہمارے 2 بزرگ کابل میں مارے گئے، یا بعض کو اپنے وطن چھوڑنے پڑے اور یہاں آ کر آباد ہوئے۔ یہاں کے لیے برکتوں کا وعدہ ہے، مگر اس میں اس طرح ہجرت کر کے آنا جس طرح مدینے میں حکماً ہجرت کرنا پڑی تھی فرض نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی ہجرت کر کے آئے تو اس کے لیے بہت برکت کا موجب ہوگا۔ پس خوب یاد رکھو، اس وقت صرف ایک ہی راستہ کھلا ہے، اگر وہ بھی بند ہو گیا تو پھر کوئی راستہ نہیں جس سے تمہیں دین کی خدمت کے لیے بلایا جائے۔ جاری ہے۔